جو صرف آنا بھی ہے نا یہ کتنا مشکل ہے اور یہ کیوں ہے. امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام صادق علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، امام جعفر صادق کا. چلیں آپ یہ کہتے ہوں گے کہ جناب وہ شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں، شیعہ فقہ کا، تو آپ کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ یہاں پر اہل سنت کے امام جعفر صادق کا یہ موقف. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اماموں کی پہچان کیسے ہوئی؟ میں 12 اماموں کی یا 12 ائمہ کی معرفت تک کیسے پہنچا؟ اکثر دوست احباب جب مجھ سے ملتے ہیں تو ان کا دوسرا تیسرا سوال یہی ہوتا ہے، بسا اوقات پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پہچان کیسے ہوئی ہے، آپ اہل البیت تک کیسے پہنچے، آپ کو کس طرح سے معلوم ہوا کہ اہل البیت حق ہیں، ذرا یہ آپ ہمیں بتائیں. تو میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ ایک طویل کہانی ہے، ایک سفر ہے پورا تحقیق کا، اور زندگی کے اندر مختلف جو اوقات ہیں، جن لمحوں سے اور جن رستوں سے گزرے ہیں، تو وہ اس محفل میں یا اس نشست میں آپ کو نہیں سنا سکتا، اور نہ ہی یہ پھر اس کو مختصر کر کے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں. تو پھر بھی لوگوں کا اصرار رہتا ہے، تو اس حوالے سے میری ایک یوٹیوب کے اوپر لائف سٹوری بھی ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، مائی لائف سٹوری کے نام سے، مفتی فضل ہمدرد. اس میں نے تھوڑا سا اپنا 1 گھنٹے کے اندر جتنا ممکن ہو سکا ہے کچھ سوالات کے جواب دیتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو اس سے ایک تھوڑی تصویر ضرور آپ کے سامنے بنے گی، لیکن انشاءاللہ مجھے وقت ملا تو میں ضرور مکمل تفصیلات کے ساتھ، اس کی باریکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا. لیکن یہاں میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے دن میں، کہ 12 ائمہ کی جو معرفت ہے، جو پہچان ہے، جو ان کے حوالے سے جو ایک سنی شخص کے جس کی پیدائش سنی معاشرے میں ہو، جس کی تعلیم و تربیت ساری سنی بیک گراؤنڈ کے اندر ہو، تو وہ جب اہل البیت کی جانب آتا ہے 2-3 رستوں سے وہ گزرتا ہے، اور اس میں پھر جو اونچ نیچ ہوتی ہیں وہ تو ساری فکری طور پر وہ جو لوگ اس مرحلے سے گزرے ہیں ان میں جو مشکلات ہیں یا اس میں جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہاں پر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صرف آنا بھی ہے نا یہ کتنا مشکل ہے اور یہ کیوں ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک شیعہ دوست سے یہ بات کہی کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جس طرح آپ کے ہاں اہل البیت علیہ السلام کی جو فضائل اور اہمیت جس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے اہل سنت میں آپ یوں سمجھے تو ہم صحابہ کرام کو یہ مقام دیتے ہیں. یعنی ایک شیعہ شخص جس کلچر کے اندر پلا بڑا ہوتا ہے، یعنی یہ میں شیعہ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اکثر، میرے شیعہ جو بھائی ہیں، کہ آپ ہمیں ایک سنی کو اس طرح دیکھیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے، ان کو یہ حقائق پتہ نہیں ہے، یہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اہل البیت کی جو فضائل ہیں یا ان کے جو حقوق ہیں. بعض حضرات ان میں سے، یعنی اہل سنت تو اکثریت وہ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، عام لوگوں کی بات کروں، یہ علماء کی جب بات کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں نا کہ ان کو کیوں پتہ نہیں چلتا کہ یہ باغیوں کی کیوں حمایت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اہل البیت کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے. تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ اس بات کے اندر ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مقام درجہ آپ کے ہاں جس تواتر و تسلسل کے ساتھ آپ کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں ائمہ اہل البیت کے نام پر ان کے نام رکھتے ہیں، اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ سارے وہ نام 5 تن پاک کے یاد ہوں، 12 اماموں کے یاد ہوں، 14 معصومین کے یاد ہوں، پھر کربلا کا پتہ ہو، پھر وہ سارے واقعات، یہ آپ کے یہاں کوشش کی جاتی ہے نا. اور جو درجہ اور عزت اور احترام امام حسین علیہ السلام کا آپ کے یہاں ہے، تو ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں سب سے اونچا درجہ رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے، صحابہ کرام کا. 4 جو صحابہ جو ترتیب ہے خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل سنت میں امام علی سے افضل ہیں، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ تیسرے نمبر پر ہے. یہ نظریہ عقیدہ وغیرہ یہ کیا اس کی قرآن و سنت کے مطابق کوئی استدلال اس کا ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سنیوں کے ہاں جو ایک پورا جو اہل سنت جو کلچر اور ثقافت ہے اس میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا جاتا ہے. اور وہ مقام یعنی اب آپ اندازہ کریں تو اہل البیت سے تو وہ افضل ہو، جب امام علی سے افضل ہو گئے
تو اس اعتبار سے ہمارا جو سنی جو کلچر ہے اس میں اگرچہ عام جو تھوڑا سا جو صوفی حضرات کے ساتھ تعلق ہے ان میں مولا علی کے منقبت، مولا علی کے حوالے سے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ صحابہ کا ہمارے ہاں ہے سنی معاشرے میں، وہ بہت اونچے درجے کا ہے. اس لیے ایک شیعہ کبھی بھی وہ جو تعجب میں ہو جاتا ہے نا کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ سارا حق معلوم ہونے کے وہ پھر بھی اس کو نہیں مان رہے ہوتے، تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے. تو اندازہ کریں کہ جب ایک اور پھر ان میں جو علماء ہوتے ہیں، مثلاً جو جیسے ہم علمی خاندان اگر ہو کسی بھی فرقے کا، دیوبندی ہو یا بریلوی جو اہل سنت میں، تو ان کو تو پھر بڑی شدت کے ساتھ یہ ترتیب بتائی جاتی ہے نا. عام لوگوں میں شاید اتنی شدت نہ ہو، اور مثلاً ان کے ہاں اگر یہ قوالی بھی چل رہی ہو علی دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، تو وہ شاید اس کو قبول کر رہے ہوں اہل سنت میں. لیکن جو علماء ہیں اس میں، خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، تو وہ پھر لوگوں کو منع کرتے ہیں بھائی یہ نہ چلایا کرو اس طرح. یہ کلچر ان کے ہاں نہیں، ان میں پھر ایک شدت پائی جاتی ہے. تو ایک شخص جب یہاں سے اس پورے خول کو توڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اس کو جو چیلنجز آتے ہیں، جو مشکلات اس کے لیے آتی ہیں، وہ ایک الگ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اندر معرفت کی چنگاری جو لگ جاتی ہے، کہ یہ پھر آپ کو کہتی ہے، بے چین کر دیتی ہے کہ مجھے حق کی طرف جانا ہے. ایک تو فطری طور پر انسان کے اندر ہونی چاہیے، دوسرا پھر کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کو اس جانب لے چلتے ہیں. مثلاً میں اکثر دوست احباب سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے خلاف شیعہ کافر کافر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یا آپ کو حتیٰ کہ آپ کو جو مارا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ آپ کو مزید طاقتور بھی کرتے ہیں، اور یہ آپ کے بارے میں دنیا کو بتا دیتے ہیں. لوگ آپ کو پھر مطالعہ کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے اندر ایک بڑا 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد لوگوں نے تیزی کے ساتھ اسلام کو سمجھا، اس طرف آگے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو ایک پوری کوشش یہ ہوئی کہ غلط طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ اسلام انسانیت کے خلاف، ہیومینٹی کے خلاف ہے. اسلام کو پیش کیا جائے. حالانکہ وہاں پر اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سلفی ازم یا وہابی ازم، چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا بقول آپ کے، تو آپ وہاں پر ان کو پیش ایسا کرتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کہ آپ نے اسلام کے خلاف سارا سب کچھ لگا دیا. پھر لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ بھائی ایسا ان انتہا پسندوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف اسلام کا نام لیتے ہیں زبانی. بلکہ مسلمانوں کے اندر تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور جو شیعہ کے اور اہل البیت علیہم السلام میں سے امام علی کا قتل کیا ہے، شہید کیا ان کو. تو امام علی کی شہادت وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ ہوئی کہ جو قرآن کا قاری ہے، اور خود کربلا کے اندر جو لوگ تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے. تو اس لیے پھر لوگوں نے جب مطالعہ کیا، وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ جھوٹ بولا گیا. بالکل یہی کام شیعوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ لکھ دیا گیا، بھائی مدرسوں کے اندر بتا دیا گیا، ہمیں بتایا گیا شیعہ کافر، تو اس سے پھر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یار ان کو مطالعہ تو کر لیں. بہت سارے اکثریت لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے استاد نے جو بتایا ہے، جس طرح ہمیں قاری صاحب نے بتایا اور جو ہمیں تعلیم دی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوگی، یا اسکول میں ماسٹر صاحب نے جو بتا دیا کہ ان کے بارے میں اب وہی حق ہے. لیکن جو سنجیدہ ذہن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چلو کبھی ان کی مجلس میں چلے جاؤ، اتنا زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں تو چلو جا کے تو دیکھ لیں. جیسے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی گفتگو نہ سنا کریں ورنہ یہ آپ کو پکا شیعہ کر دے گا. آپ یقین کریں یہ اتنا کسی اسکالر سے منع نہیں کرتے ہیں جتنا ان لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں، ان لوگوں کے مدارس کے اندر ان کے مفتی حضرات شیخ الحدیث جمع ہوتے ہیں کہ بھائی آخر اس فتنے کو کیسے روکا جائے. تو حالانکہ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں ان کے کلچر کا حصہ ہوں، اور مجھے اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ ہم کن کمزوریوں کے ساتھ اپنے اکابر کو بڑا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شاید وہ اچھائیاں ہم میں بھی نہ ہوں، یا شاید وہ اچھائیاں ہم میں بھی پائی جاتی ہوں کہ ہم کسی کا جو ہے وہ ظلم نہ کرتے ہوں کسی پہ. تو معرفت کیسے ہوئی؟ میرے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات بیان کی، بلکہ یہ کافی بیان کرتے تھے وہ، اور بڑے اصرار کے ساتھ. مجھے اس نے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا کر دیا.
حالانکہ اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں کچھ سوالات تو تھے، لیکن وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کیا کرتے تھے، اور شاید آج بھی اگر وہ یہ سن رہے ہوں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اور میرے علم میں ہے کہ وہ اب بھی پڑھا رہے ہیں اور وہ حیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین نہیں کہنا چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ یہ امام لفظ لگائیں ان کے ناموں کے ساتھ. تو درس میں کہتے تھے پڑھاتے ہوئے، حالانکہ کوئی اتنے قابل آدمی بھی نہیں ہیں، دیکھ کے پڑھاتے تھے، لیکن وہ یہ بات ضرور کرتے تھے کہ امام حسن امام حسین نہیں کہنا چاہیے. تو میں کبھی کبھار ان سے کہتا تھا کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، شیعہ جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے 12 اماموں کے لیے. تو پھر میں ان سے اگلے ہی لمحے سوال کرتا تھا کہ آپ تو امام احمد رضا کہتے ہیں، آپ امام احمد یار خان نعیمی، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ وہ تھے، اور وہ یہ کہتے تھے امام احمد رضا. امام ابو حنیفہ وہ یہ بھی کہتے تھے امام ابو حنیفہ، امام یوسف. تو میں سوال کرتا تھا کہ یہ پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی لازمی بات ہے، اتنا تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم طالب علم ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین یہ بلا شک و شبہ یہ ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل اور شافعی اور مالک رحمہم اللہ ان سب سے افضل ہیں. تو آپ یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ آپ امام علی نہ کہیں، امام حسن امام حسین نہ کہیں. یہاں پر آپ نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ امام مالک نہ کہو یا امام احمد رضا نہ کہو. ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے یہ مشابہت ہوتی ہے، اور وہاں پہ تو کوئی مشابہت ہے نہیں. اگر کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ تو ہم تو شیعوں کے ساتھ مشابہت نہیں آ رہی. تو میں ان سے کہتا تھا مشابہت تو آ رہی ہے پھر بھی، کہ جیسے وہ اپنے اماموں کو مان رہے ہیں اماموں کو، تو اس طرح ہم بھی شاید مانتے ہوں گے. تو وہ چپ ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا. میں کہتا تھا نہیں آتا ہے، لفظ تو وہی ہے. تو میرے ذہن نے شاید وہاں پہ چونکہ ہمارے استاد ہیں وہ ہمیں دلائل کے اندر وہ چت کر دیتے ہوں گے اور ہمیں خاموش کر دیتے ہوں گے، اور مدرسے کی ایک فضا ہوتی ہے کہ زیادہ آپ بحث نہیں کر سکتے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کر دیتے ہیں، اور یہی میرے ساتھ ہوا کہ میرے ذہن میں پھر یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا، اور اس نے مجھے الحمدللہ عز وجل 12 ائمہ کی معرفت اور پہچان کی جانب لے آیا. یعنی پھر جب میں نے کتابوں کو پڑھا، اور اہل سنت کتابوں کو، ذہبی رحمہ اللہ، مزی رحمہ اللہ اور ابن حجر عسقلانی، آپ یقین کریں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی آپ زندگی کو صرف اہل سنت کتابوں میں ہی آپ پڑھ لینا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا امام ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام، کیا ان کی کرامات، ان کی علمی، ان کی خدمات کیا ہے. امام محمد الباقر، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام علی الرضا علیہ السلام. امام علی الرضا، ان کی سند کے بارے میں جو سند حدیث ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی مجنون اور پاگل پہ پڑھ لی جائے، صرف یہ نام ائمہ طاہرین، ائمہ اہل البیت کے نام، یہ کسی دیوانے پہ پڑھ لیں وہ دیوانہ ٹھیک ہو جائے. اللہ اکبر، اندازہ کریں کتنے فضائل ہیں. تو اہل سنت میں بھی ایک کافی حد تک جو ہدایت آپ کو مل سکتی ہے، اور یہ کسی کو بھی مل سکتی ہے، بھٹکے ہوئے ہم جیسے بھٹکے ہوئے شخصوں کو، تو وہ مواد اتنا ضرور موجود ہے وہاں پر کہ جو کافی ہے ہدایت کے لیے اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے. تو یہاں سے ایک آغاز ہوا سلسلے کا، اور پھر ہم چلتے گئے آگے، معلوم ہوتا گیا کہ بھائی اہل البیت علیہم السلام کی علوم یہ ہیں، اور کن کن جگہوں پر کوشش یہ ہوئی ہے کہ ان علوم کو ثانوی درجے بلکہ ان کو چھپا دیا جائے. اب جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو چھپا دیا جائے، یہ کیسے ہے، کیوں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اہل سنت تو اہل البیت کے علوم کو نہیں چھپاتے. میرے بھائی آپ ہماری کسی بھی حدیث کی، بلکہ خود ہمارے استاد محترم علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی شرح صحیح مسلم ہے، آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیں. کسی بھی مسئلے میں اگر وہاں پر فقہا کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، پوری کتاب کی میں 7 جلدوں کی بات کر رہا ہوں، ایک جلد 1000 صفحوں کے اوپر ہے، یعنی 7000 صفحے لکھے ہیں ہمارے استاد محترم نے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر، یا آپ یہ صرف ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بریلوی حضرات کہیں آپ صرف بریلوی عالم کا انعام کیوں لے رہے ہیں، آپ دیوبندی کا آپ شامل کر لیں، کسی مفتی تقی عثمانی کا لے لیں، یا مفتی شفیع عثمانی صاحب کا، یا دیگر حضرات کا.
فقہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہم وہاں پہ کہتے ہیں یہ 4 ائمہ کا قول یہ ہے، فقہ مذاہب 4 کا قول یہ، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام صادق علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، امام جعفر صادق کا۔ چلیں آپ یہ کہتے ہوں گے کہ جناب وہ شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں، شیعہ فقہ کا، تو آپ کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ یہاں پر اہل سنت کے امام جعفر صادق کا یہ موقف